علیکم، میں فراز احمد۔ نئی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کے سیاسی رہنماؤں کی آ رہی ہیں جن میں ان کا کہنا ہے کہ جی بلدیاتی نمائندوں کو، بلدیاتی چیئرمینس کو بہت ساری فنڈنگ کی جا رہی ہے، جماعت کے چیئرمین کو اتنے کروڑ دے دیے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو اتنے کروڑ دے دیے، لیکن یہ کروڑوں روپے جا کہاں رہے ہیں بھائی؟ اور جو دینے والے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے پیسہ دے رہے ہیں۔ کس کا پیسہ ہے؟ اپنے گھر سے لا کے بانٹ رہے ہیں پیسہ، جس کی خیر خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ تو کوئی پوچھنے والا تو ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا اس پیسے کا۔ یہاں کی عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، اپنے گھر کا مال سمجھ کے چیئرمین کو دے دیا جاتا ہے۔ چیئرمین کے پاس سوال ہی نہیں ہے، وہ عوام کے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، عوام کے اوپر کہیں لگ نہیں رہا، جہاں دل چاہتا ہے ان کا وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ کل تک جن لوگوں کے پاس گھومنے کے لیے ڈھنگ کی موٹر سائیکل میسر نہیں تھی، آج وہ ڈبل کیبن لینڈ کروزروں میں، ویگو ڈالوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ پیسہ بھائی تمہارے پاس جو دیا گیا تھا وہ کس جگہ پہ یوٹیلائز ہوا۔ اگر مرتضیٰ واف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے نمائندوں کو اتنا پیسہ دیا ہے، تو یار آپ پہلی بات آپ دینے والے ہو، آپ کو چلو صاحب اختیار بنا دیا گیا ہے غلطی سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ اس کی اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر آپ کچھ ایفرٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انسان کے یہاں شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ 4 نالے نئے بنا دیے آپ نے، ان 4 نالوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی نئے نالے بنا دیے، وہاں پانی اتنا بہترین گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، علاقے نہیں ڈوبے، گھر نہیں ڈوبے۔ نئے نالے آپ نے 4 بنا دیے، اس کے اوپر آپ کو اپنی سیاست چمکا رہے ہو۔ جو پرانے 6 اور 36 نالے ہیں جن کی ارد گرد میں اطراف میں دیواریں تک نہیں ہیں، ان کے اندر سارے زمانے بھر کا کچرا گر رہا ہے، کچرا جانے کے نالے سالوں سے عرصہ دراز سے بند پڑے۔ کرنگی 2 کی ایک ویڈیو تھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، ابھی تک بارش ختم ہونے کے بعد 2 دن تک بھی اس جگہ سے نالے کا گند، غلاظت، کچرا نہیں اٹھا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے کون سے نالے صاف کیے تھے۔ بہرحال نالوں کی بات کو تو ہم ایک سائڈ میں رکھتے ہیں، لیکن بات یہاں پہ آتی ہے کہ بجٹ، اگر آپ نے بجٹ کے پیسے جماعت کے نمائندوں کو دیے یا اپنے نمائندوں کو دیے تو آپ کو کم سے کم اس کا چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں کام ہوا بھی نہیں ہوا۔ اب ایک مثال لے لیتے ہیں، لیٹسٹ ایگزامپل ہے، ابھی ٹاؤن چیئرمین ہے لانڈی ٹاؤن کے جمیل صاحب۔ جمیل صاحب پہلی بات، ان کو اگر جماعت نے بھی چیئرمین بنایا ہے تو جماعت والوں کا بنتا ہے نا، دوسروں پر تنقیدیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کو آگے دیکھیں تو صحیح اپنے علاقے میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، لوگ ان کے کام کو سراہ رہے ہیں نہیں سراہ رہے، لائک کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ان کی کیا ویلیو آ رہی ہے۔ ہر دوسرا بندہ ان کو گالیاں دیتا ہوا، برا بھلا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لانڈی کے آباد علاقے تھے ان کو بھی انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ سرکاری اسکولوں کا حال اکثر مختلف ویڈیوز میں چودھری تنویر دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن دکھانے کے بعد بھی کوئی اس کا کوئی سد باب نہیں نکلتا۔ چلو سرکاری اسکولوں کو بند ہی کر دو نا یار، اس کے نام پہ پیسہ لے کے سب اپنے اپنے گھروں کو چمکا رہے ہیں۔ ان اسکولوں کو تو برباد سے برباد ترین کر دیا گیا ہے نا۔ ان اسکولوں میں تو بچوں کو داخلی و خارجی راستے تک صحیح سے پراپر اویلیبل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو لوگوں کو کون روکے گا؟ ان لوگوں کے بارے میں بات پوچھ کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو پہلے ان کے گروانوں کو پکڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، کراچی شہر کا پیسہ ہے۔ جب کراچی شہر کی حالت نہیں سدھرنی ہے تو ان کو پیسہ دینے کا فائدہ نہیں ہے نا، ان کو برطرف کیوں نہیں کیا جاتا؟ آرمی ہماری ماشاءاللہ سب کے سب لوگ اتنا پروٹوکول آرمی کو دیتے ہیں، کم سے کم آرمی ہی اس بات پہ توجہ دے لے کہ بھئی یہ کراچی میں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، کہ اتنا اربوں خربوں روپے دیا جا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کہاں جا رہی ہے، کون کھا رہا ہے۔ اگر نارمل پولیٹیکل لیڈرز کی بس کی بات نہیں ہے تو ہماری جو ادارے ہیں ان کو کم سے کم اس نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لوگ اپنے گھروں سے کام تھکے آ رہے ہیں، پانی بھرنے جا رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں تو بجلی کا ایشو ہے، گلی میں سے گزرنا ہے تو سڑک موجود نہیں ہے، کیچڑ پانی ہے۔ انسان کس پریشانی کا، عوام کو چینی، آٹے، تیل، پانی، بجلی، گیس انہی چکروں میں الجھا کے رکھ دیا ہے کہ عوام اس سے سر اٹھا ہی نہ سکے اور کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے لائق ہی نہ رہے، کیونکہ ان پنچایتوں سے وہ نکلیں گے تو کسی کے اوپر انگلی کریں گے نا۔ تو عوام کو تو انہی چکروں میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا حکام والا سے میری گزارش ہے تھوڑی سی توجہ دیں۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے کم سے کم وہ توجہ دے۔ ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، تو جو علاقے آپ کے حلقے میں بھی نہیں آتے تو لوگوں کو آپ کام کر کے دے دیں گے تو آپ کو کیا چلے آنا، سرکار کا پیسہ ہے، لیکن وہ لوگ کم سے کم آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے۔ جہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملتا وہ لوگ بھی آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو مہربانی کریں اور دوسری جگہوں پہ بھی نظر ثانی کریں۔ اور یہ جماعت والوں سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے حلقے کے اندر بھی جماعت والے جیت گئے ہیں، اللہ جانے کیسے جیت گئے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی زیرو جسے کہتے ہیں، میں زیرو کا بھی مارک نہیں دوں گا، ان کو میں مائنس کہوں گا۔ وہ مائنس کی ویلیوز کے اندر جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی سسٹم نہیں ہے،
جو پانی آتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، گیس کے ایشوز الگ چلے ہوئے ہیں، بجلی کے ایشوز الگ چلے ہوئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. لہٰذا عوام کے اوپر رحم کھائیں بھائی، تھوڑا سا خدا ترسی کریں. دنیا ہے، سب یہیں رہ جانا ہے، بندے نے کسی نے کچھ لے کے نہیں جانا، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. قبر کے اندر کچھ نہیں ہے، اعمال ہیں. اور یہ جو آج آپ لوگ عوام کے ساتھ کر رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب تو ہر انسان نے دینا ہے. لہٰذا تھوڑی سی مہربانی کریں، رحم کھا کے عوامی ایشوز کے اوپر توجہ دیں، جو کہ عوام کا حق ہے اور وہ پورا کرنا آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان عوامی مسائل کو حل کریں. لہٰذا تھوڑی سی نظر ثانی کی بہت شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.